قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم کہ رب ذوالجلال نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ رزلٹ وہ پہلے ہی جانتا ہے، لیکن آزمائش ہے تاکہ مخلوقات کے سامنے سب کچھ ہو اور پھر اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ ایک انسان کشتی میں بیٹھا ہے اور کشتی سمندر میں ہے، اور سمندر کے اندر طغیانی ہے اور کشتی کے اندر پانی ہے، اور انسان کشتی کے اپنے حالات سے بھی پریشان ہے جو کشتی کے اندرونی حالات ہیں، اور پھر کشتی کو جن حالات کا سامنا ہے طوفان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی ایک انسان پریشان ہے۔ پھر اس انسان کی اپنے ذاتی جسمانی پرابلم بھی ہیں، بیماریاں ہیں، پھر کشتی میں موجود دیگر جو انسان ہیں ان کے لحاظ سے بھی اس کے مسائل ہیں۔ کسی کے ساتھ جگہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ انسان جو کشتی کے اندر مختلف مسائل کا اس کو سامنا ہے، اس سے کہیں زیادہ مسائل ہر انسان کو اپنی زندگی میں ان کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا یہ سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو گردش ایام میں زندگی کا سفر مکمل کرنے کے لیے، اور وہ بھی کہ کامیابی سے مکمل ہو اور انسان کو اس سفر کے دوران اطمینان رہے، یہ آواز اونچی کرو، اطمینان رہے، اور یہ کہ وہ صرف سفر ہی نہ کرے بلکہ کامیاب سفر کرے، بلکہ ساتھ یہ ہے کہ وہ اس سفر سے انجوائے بھی کرے۔ تو اس کے لیے اسے قرآن و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی، ورنہ یعنی زندگی کے اتنے نشیب و فراز ہیں اور اس قدر طوفان ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان پھر زندگی کو بوجھ سمجھتا ہے، زندہ رہنے پر مر جانے کو ترجیح دیتا ہے، اور بعض دفعہ معاذ اللہ خودکشی پہ اتر آتا ہے اور پھر حرام کی موت مر جاتا ہے۔ تو کامیاب زندگی کے لیے کہ وہ زندگی پر خوش بھی ہو، اسے قرآن مجید، برہان رشید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اسلام سے ہٹ کر جن لوگوں نے زندگی کو انجوائے کرنا چاہا، بلکہ اوروں کے لیے وہ دعوے دار تھے کہ ہم زندگی کو حسین بناتے ہیں، بڑے بڑے فلم سٹار اور
ایسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے بالآخر خودکشی کر کے مر گئے اور اس دنیا کی تلخیوں کا وہ مقابلہ نہ کر پائے. لیکن دین متین کے اندر ایسے اصول اور ایسے ضابطے موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان گردش لیل و نہار کے اندر وہ زندگی بسر کرتا ہے، مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑ جائے تو اسے ہر چیز کو وہ فیس کرتا ہے اور صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا ہے. اور جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور اسے پھر آگے بھی خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے. جس طرح اس کا دنیا کا سفر اطمینان سے گزرتا ہے، اگرچہ کتنے امتحانات سے اسے گزرنا پڑ رہا ہو، اس کے لیے اگلا سفر بھی اور اگلا مقام بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بہت اچھا ہوتا ہے. چونکہ انسان کا دل ہے ہی بدلنے والی چیز. قلب جو ہے یتقلب، بدلنا اس کی سرشت میں ہے، اور بندہ جہاں ہے وہ العالم متغیر، ہر چیز جو جہان میں ہے وہ متغیر ہے. چونکہ جہان خود متغیر ہے تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. اور انسان کا دل تو اس قدر حالات زمانہ کے سامنے اس کا معاملہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ دی، جس طرح کے صحرا میں کوئی پتا پڑا ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو تو وہ پتا کبھی دائیں پلٹتا ہے کبھی بائیں پلٹتا ہے. یعنی اس آندھی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور جدھر سے ہوا آتی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تو اس طرح یعنی بندے کے دل کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو بھی اللہ کے شان کے لائق ہے ان انگلیوں کے درمیان دل ہے اور یہ پلٹتا رہتا ہے. یعنی اس کے تقاضے پلٹتے ہیں، اس کی پسندیں بدلتی ہیں، کبھی کوئی چیز پسند کرتا ہے کبھی کوئی چیز پسند کرتا ہے، کبھی اس کو کئی قسم کے حالات کا، گرمی کا، کبھی سردی کا، کبھی کسی معاملہ کا، کبھی کسی کا اس کو سامنا ہوتا ہے اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جب ان ساری تبدیلیوں میں اور سارے قسم کے حالات میں اس میں عقیدے کی تبدیلی نہ آئے، اللہ کو ایک مانتا رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا رہے، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رہے، جتنے بھی قطعیات ہیں اس کے لحاظ سے اس میں کبھی کوئی غنی بات ذہن میں نہ آئے، تو پھر حالات زندگی کے سارے معاملات جیسی بھی ہوتے رہیں رب ذوالجلال اس کو کامیابی کا تاج پہناتا ہے. اور اسی لیے ہی یعنی قرآن و سنت سے وابستگی ضروری ہے. اگر اس سے ہٹ کر انسان کسی کو اپنا ہاتھ پکڑاتا ہے تو پھر وہ چیز جب جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ خود ڈگمگا جاتی ہے یا خود اس میں تغیر آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں بھی تغیر آتا ہے. مگر جب اس کا ہاتھ قرآن و سنت کے ساتھ منسلک ہے تو پھر یا ان قوتوں کے ساتھ منسلک ہے تو پھر جتنے بھی زمانے کے اندر گردش لیل و نہار کے معاملات ہوں یہ اللہ کے فضل سے اپنے رستے پہ قائم رہتا ہے اور منزل پہ پہنچ جاتا ہے. ایسی صورتحال میں انسان کو
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو خوش کرتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب کسی سے اپنی حمایت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب کسی سے اپنی مخالفت سنتا ہے تو ناخوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح حمایت اور مخالفت کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہے، تو پھر خوشی اور غمی کے مختلف جھونکوں اور جھٹکوں کے درمیان اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، خواہ وہ اس کی حمایت یا مخالفت اپنے گلی محلے کے دکان کے معاملات میں ہوں، یا نظریات، معتقدات اور تعلیم و تبلیغ و تدریس کے معاملات میں اس کے لیے ایسی صورتحال ہو۔ تو انسان کے لیے حاسدین بھی ہیں اور اس کے مداحین بھی ہیں، انسان کے لیے حمایت بھی ہے، مخالفت بھی ہے۔ تو اس سلسلہ میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسے سہارے ملتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان زندگی سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ایسے طوفانوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ ڈٹ جاتا ہے، جبکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جینا مرنا سب حق کی خاطر ہو، تو پھر دنیا کا کوئی طوفان اس کے حوصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس سے ہٹ کر دیگر معاملات ہوں تو پھر طوفان تو کیا، ایک معمولی سا جھونکا بھی اس کو مایوس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے زیر سایہ ہی اکابرین امت اور شروع سے انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ والوں کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو مزید مستحکم کرتی آئیں، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان باریوں کے طور پر لاتے ہیں۔ اب جہاں یہ آیت نازل ہوئی وہاں جن کے درمیان باریاں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس امت کے سردار ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کی شان ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو مشرکین مکہ ہیں، جو منکرین ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے حق پر ہوتے ہوئے بھی مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آزمائشیں آ سکتی ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، اور بڑے تلخ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور بالخصوص جب معاشرے ماحول میں خود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہو اور آپ کا دیدار میسر ہو اور آپ کی پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ رہنا انسان کے نصیب میں ہو، ایسے دوران بھی اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ شدید ترین حالات پیدا ہو جائیں۔ تو پھر ہم تو ہیں ہی بہت دور اور بعد کے حالات میں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں جس طرح کے بارش ہوتی ہے، اور وہ فتنے تمہارے گھروں کے درمیان اتر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایسے فتنے ہوں گے معاذ اللہ، صبح کو بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال کو ہم سامنے رکھ کر آج اپنے حالات کے اندر ہمیں پھر جینا ہے، اور جینا بھی بہتر طریقے سے ہے، اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ اس بنیاد پر آج کا یہ موضوع رکھا جا رہا ہے، یعنی ہر بندہ اپنے اپنے سینیریو میں اس کے لیے جو شرعی طور پر ہدایات ہیں اور صبر و استقامت کا جو حکم ہے، کیونکہ جو کامیاب زندگی کے لیے قرآنی راز ہے، اس میں آخری فیصلہ بھی یہی ہے کہ جہاں عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے تو وہاں آخر اختتام صبر پہ ہوتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ باقی سب خسارے میں ہیں، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد انہوں نے نیک کام کیے اور پھر اوروں کو بھی دعوت دی، اور اس سب کچھ کے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پہ صبر، حق کے لیے صبر، حالات پہ صبر، مختلف معاملات پہ صبر، تلخیوں پہ صبر، آزمائشوں پہ صبر، حق پر پہرا دیتے رہنے پر صبر، باطل کی طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر۔ تو یہ صبر ہی صبر ہے کہ جس سے انسان کی کامیابی وابستہ ہے اور جس کے ذریعے ساری آزمائشوں سے انسان نکلتے ہوئے بالآخر اس کا اگلا قدم جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے ہم کلام تھے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے کلیم ہو، آج جو مجھ سے مانگنا ہے تم مانگ لو۔ تو انہوں نے رب ذوالجلال سے اپنی ایک ڈیمانڈ کا اظہار کیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے مختلف طرق سے اور مختلف کتابوں میں انہوں نے اس قول کو روایت کیا جو آگے پھر امت میں اس کو روایت کیا گیا۔ یہ جو المختار من مناقب الاخیار ابن الاصیل جزری کی ہے، اس میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 327 پر یہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی جگہ میں نے آپ سے منقول اس چیز کو دیکھا ہے۔ قال موسیٰ یا رب اسألک اللہ یذکرنی احد الا بخیر۔ تو جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے کلیم جو مانگنا ہے مانگ لو، تو رب سب کچھ دے سکتا ہے، اور پھر اس رب نے اپنی طرف سے خود ہی آفر بھی فرمائی ہوئی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اور پھر مانگنے والے کلیم ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے رب کے سامنے اپنی مانگ رکھ دی۔ اپنے عہد میں فرعونیوں سے مقابلہ تھا، مخالفت تھی، تند و تیز حالات تھے، تو آپ نے کہا یا رب اسألک اللہ یذکرنی احد الا بخیر، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بک بک نہ کرے، میرا ذکر جب بھی کوئی کرے تو اچھے لفظوں میں کرے، میرے خلاف کوئی زبان درازی نہ کرے، میرے خلاف کوئی نہ بولے، یہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری یہ ڈیمانڈ میرے رب تم پوری کر دو۔ تم نے خود ہی مجھے فرمایا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ اسألک اللہ یذکرنی احد الا بخیر، جو بھی میرا ذکر کرے اچھے لفظوں میں کرے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ سوال جو کلیم نے رب ذوالجلال سے کیا اس کی کئی حکمتیں ہیں، اور شاید اس جواب کے اظہار کا ہی مقصد تھا کہ جانتے وہ پہلے بھی تھے کہ جواب یہی ملنا ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ قیامت تک ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں بار بار زندگی میں آئے گا کہ کاش کہ ہمیں رب سے ملاقات کا موقع ملے تو ہم اللہ سے کوئی اپنے لیے ایسا بندوبست کروا لیں، یا ایسے ہوں گے کہ
ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ جب ہم رب کے اتنے پیارے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بندوبست کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یا رب کے پیاروں کے کچھ چاہنے والے ہوں گے تو وہ ان کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم جن کے ساتھ ہیں یا جو ہمارے لیڈر ہیں یا جو ہمارے استاد ہیں یا جو ہمارے شیخ ہیں، جب وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں اہتمام کیا جا رہا کہ ان کے خلاف جو بولے اس کا منہ ٹیڑھا ہو جائے، ان کے خلاف پھر کوئی نہ بولے، ان کے خلاف جو بولے ان پر فوراً کوئی عذاب آ جائے، زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ نہ جانے کتنے معاملات قیامت تک کے لیے جو ہیں ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلیم نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا رب، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ میرا کوئی بھی سوائے خیر کے نام نہ لے، جس نے بھی میرا ذکر کرنا ہے وہ اچھے لفظوں میں میرا ذکر کرے۔ تو رب ذوالجلال نے کہا قال ما فعلت ذلك لنفسی، اے کلیم یہ بندوبست میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، ما فعلت ذلك لنفسی، یہ میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا کہ جس نے بولنا ہے میرے لیے وہ صرف خیر سے بولے، ورنہ بول ہی نہ پائے، ورنہ گونگا ہو جائے یا جان نکل جائے یا زمین میں دھنس جائے یا اس پہ آگ برس جائے۔ ما فعلت ذلك لنفسی، حالانکہ فرمایا کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، ازل سے ابد تک جب بھی سوائے خیر کے اس کے بارے میں کوئی بولنا چاہتا تو رب فوراً امر کن سے ہمیشہ کے لیے پہلے سے ہی نظام ہوتا کہ فوراً اس کی زبان کھینچ لی جائے۔ تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اگر اللہ اپنے لیے ایسا اہتمام کر دیتا، لیکن اللہ نے اپنے لیے بھی ایسا اہتمام نہیں کیا۔ تو اپنے کلیم سے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ما فعلت ذلك لنفسی، میں نے یہ اپنے لیے نہیں کیا، تو اپنے لیے کرتا تو پھر تمہاری بھی آج بات مان لیتا۔ اس سے ہٹ کر جو مانگو یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں اور وہ کوئی معاذ اللہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے، اپنے حالات کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے، اور ان کا مقصد یہی جواب لینا تھا جو جواب انہیں ملا، تاکہ ان کے ساتھ والوں کو اس بات سے حوصلہ ملے اور آگے یہ پیغام پھر قیامت تک کے لیے چلتا رہے۔ تو زندگی کے سفر میں گردش لیل و نہار میں یعنی مخالفین کا پایا جانا، مخالفین کا مخالفت کرنا، مخالفین کا بولنا اور شر سے بولنا، خیر سے ہٹ کے بولنا، یعنی اس کے لیے اگر کوئی حق بولنا چھوڑ دے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کی وجہ سے حق بولنے والوں کا کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ما فعلت ذلك لنفسی، میں خالق ہوں، میں نے اپنے لیے یہ اہتمام نہیں کیا۔ تو میرے کلیم آپ یہ ڈیمانڈ اپنے یہ نہ کریں کہ آپ کے خلاف کوئی نہ بولے، اور پھر جب اللہ کے نبیوں کی مخالفت ہوتی رہی ان کے حق ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، نبی حق تھے، نبی حق ہیں، لیکن جو مخالفت کرنے والے تھے وہ مخالفت کرنے والے دھتکارے گئے، انہیں نقصان ہوا، اور حق والوں کے حق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پھر ساتھ یہ چیز بھی ایک واضح ہوئی کہ یہ خواہش
انبیاء علیہ السلام نے جو سوال کیا انہوں نے تو ان حکمتوں کے ظاہر کرنے کے لیے کیا، لیکن جب ہو گئیں تو آج ہمارے لحاظ سے کہ ہم اگر ایسا بیانیہ چاہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے، یعنی ہماری سے مراد ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے ایریے میں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے سٹیٹس میں، کوئی پیری مریدی میں، کوئی استادی شاگردی میں، کوئی معاشرے کے کسی بھی معاملے میں، کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے، ہمیں کوئی ایسا رستہ اپنانا چاہیے کہ مخالفت ہماری کوئی نہ کرے، ہمارے خلاف کوئی نہ بولے، ہم ہر ایک کے ہی پسندیدہ ہوں اور ہر ایک کے لحاظ سے ہی ہمیں پسند کیا جائے، جو بھی ذکر کرے ہمارا اچھے لفظوں میں ذکر کرے۔ تو اب اس بیانیے پر بھی تو فیصلہ ایک دربار خداوندی سے آیا کہ وہ اللہ اللہ ہو کر جو جامع جمیع صفات کمال ہے، ہر کمال کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، کسی طرح کا کوئی عیب اس کا کوئی امکان ہی نہیں، پھر بھی یہ کہ ہر کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرے، یہ معاملہ اور ہے کہ اسی کے پیدا کردہ، اسی کا کھا پی کے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جہاں ہر کمال ہے، لیکن پھر بھی کتنی زبانیں ہیں جن کو یہ توفیق نہیں کہ اس کا ذکر خیر سے کریں، اسے وحدہ لا شریک ہی کہیں، اس پر ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی شان و عظمت، پھر صالحین، یہ ساری عظیم ہستیاں، تو ان کے لحاظ سے یہ صورتحال جب ہمیں ملتی، اور ہم لوگ تو ہیں ہی یعنی عیوب اور نقص اور کمی والے، اس کے باوجود اگر ہمارا تقاضا ہو کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے اور ہمارے خلاف کسی کی زبان نہ کھلے، تو پھر اس سوال جواب میں جو حضرت کلیم علیہ السلام کی وساطت سے آیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بیان کیا، سفر زندگی کے اندر بے چینیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی کامل اکمل ہستیاں، ان کے لحاظ سے جب جو راندہ لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، ان کے معاملات اس طرح کے ہیں، اور ہم تو خود اتنے نقص عیب والے لوگ ہیں، اور ہمارے لحاظ سے اگر ہمیں آج اس طرح کے معاملات کا یا سفر زندگی میں ہم میں سے ہر کسی کو اگر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس جہت پر کوئی مرجھا کے بیٹھ نہ جائے، کوئی مایوس ہو کے بیٹھ نہ جائے، ہاں یہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرے کہ یہ کسی کا کہنا اس حقیقت کی بنیاد پہ نہ ہو کہ جو واقعی جس کا میں شکار ہوں اور میرے اندر وہ کمی ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کا بیان ہے وہ تو پھر ایک حقیقت کی بنیاد پر ہے، نفس الامر میں ہے، اس سے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن جو مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جھوٹ گھڑتا ہے، کوئی شر پھیلاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو مزید حوصلہ پکڑنا چاہیے اس زندگی کے اندر کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں، حقیقت میں وہ اس کے لیے مفید ہے۔ جو کہا جاتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اگر اپنے اندر کوئی کمی ہے تو وہ دور کرنے کا سنہری موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے روح نکلنے سے پہلے، اور اگر اس کے باوجود کہ معاملہ اللہ سے صحیح ہے لیکن پھر بھی کوئی شر پھیلاتا ہے اور کوئی گالیاں دیتا ہے، تو اس میں بھی انسان کے لیے یہ نہیں کہ زندگی میں خودکشی پہ اتر آئے، بلکہ یہ اس کے لیے کئی وجوہ سے اس کی ترقی کا راز ہے اور اس کی دارین میں سعادتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں مسئلہ عفق کے لحاظ سے خالق کائنات فرماتا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم،
اتنا بڑا جو جھوٹ گھڑا گیا سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے پر، سورہ نور میں ہے، اللہ فرماتا لا تحسبوہ شر لکم، اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بظاہر تو ایک معمولی سا چھوٹا سا الزام، اتہام جب غلط کسی پر لگایا جائے تو وہ شر ہی شر ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا غلط الزام، اتنا بونڈا الزام اتنی بڑی ذات پر، اور پھر آگے معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حرم کا ہے، اور کہاں تک یہ بات جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خالق کائنات نے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، کہ اس کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے تحصیل ہونے والی ہے، جو اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، جو اللہ کی طرف سے حق کا ابلاغ ہونے والا ہے، جو اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے عروج ملنے والا ہے، وہ اس شر کے مقابلے میں کہیں بڑا ہے، تو وہ شر عارضی ہے اور خیر دائمی ہے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کے قرآن میں اگرچہ آیات کا مورد تو ایک خاص قصہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سبق قیامت تک کے حالات کا ہوتا ہے اور قیامت تک کے واقعات کا ہوتا ہے۔ اور یہ یعنی میں جیل میں تھا، دوسرا یا تیسرا دن تھا، جب میں نے صبح قرآن مجید کھولا پڑھنے کے لیے، تو اسی مقام سے میرے سامنے قرآن مجید کی آیات سامنے تھیں، اور فوراً میری توجہ اس معاملہ کی طرف گئی کہ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، وہ وہاں جو معاملہ تھا، اور چہ نسبت خاک رب عالم پاک، وہ کتنا اونچا مرتبہ و مقام اور کہاں کا معاملہ ہے، لیکن قرآن قیامت تک کی آیات بینات ہیں، اور اس سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے مختلف معاملات پر رہنمائی ہے، اور اس سے یہ تھا کہ یہ آنے والے موجودہ حالات یہ معمولی ہیں، عارضی ہیں، اور ان کے جواب میں آنے والے خیر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ ہے کہ جس خیر کے اندر ایک دوام ہے، اور وہ خیر دارین کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی ابن الاسیر کی اس کتاب میں المختار کے اندر یہ بھی ذکر ہے، آپ نے اس میں فرمایا کہ اس جب وہ دنیا میں زندہ ہے تو اس کے لیے اس نسخے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا بلغ کا ان اخیک شیء یسوءک، جب تجھے تمہارے بھائی کی طرف سے کوئی ایسی خبر پہنچے، یسوءک، جو تجھے غم دلاتی ہے، جسے سن کے تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، ایسی چیز جب تمہیں تمہارے بھائی کی طرف سے پہنچے۔ اب بھائی سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ضروری طور پر وہ حقیقی بھائی ہو، مطلب کوئی مومن کسی کی طرف سے، تو آپ فرماتے ہیں فلا تغتم، آپ غم نہ کرو، تجھے جب کوئی بھی ایسی چیز پہنچے جسے تم ناپسند کرتے ہو، کسی نے تمہارے بارے میں ایسی بات کی جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو اس پر غم نہ کرو، کیونکہ تباً غم مرتب ہوتا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ غم نہ کرو،
غم ہونا تو ایک انسان میں رائج چیز ہے کہ اگر اس کی حمایت پہنچی تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر اسے اپنی مخالفت پہنچی تو وہ ناخوش ہوتا ہے، اگر اس کی کسی نے تحسین کی وہ خوش ہوتا ہے، اگر اس پر کسی نے تنقید کی وہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تجھے تمہارے بھائی کی طرف سے کوئی ایسی چیز پہنچے کہ جس پر تم خوش نہیں ہو، جو اچھی نہیں، تو آپ فرماندے اس پہ غم نہ کرو۔ یعنی جو غم خود بخود انسان میں ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو آگے سے روکو۔ اس پر آپ کا بڑا شاندار لاہے عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو ہی صورتیں ہیں، جیسے اس بھائی نے آپ کو کہا جسے تم ناپسند کر رہے ہو، جیسے اس نے آپ کو کہا، کیا آپ واقع میں ویسے ہیں یا ویسے نہیں ہیں؟ دو ہی صورتیں ہیں۔ یعنی اس نے جو کہا یہ تو ٹھیک ہے تمہیں ناپسند ہے، لیکن جو اس نے کہا واقع کے اندر آپ ویسے ہیں یا ویسے نہیں ہیں، یہ دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ جیسے اس نے آپ کو کہا جو آپ کو پسند نہیں آئی بات، واقع میں آپ ویسے ہیں یا ویسے نہیں ہیں۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں دونوں صورتوں میں تمہارا بھلا ہے، دونوں صورتوں میں ہی اس نے جو کچھ کہا جو تمہیں پسند نہیں آیا، دونوں صورتوں میں ہی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ کیسے؟ فرماتے فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ كَانَتْ عُقُوبَةٌ عُجِّلَتْ، اگر جیسے اس نے کہا تم ویسے ہی ہو تو پھر یہ تمہاری سزا تھی جو وقت سے پہلے تجھے دے دی گئی۔ وہ غلطی واقعی تجھ میں ہے، بات سن کے تمہیں ناپسند لگی، جیسے اس نے کہا تم حقیقت میں ویسے ہی ہو تو پھر بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ عقوبۃ اجلت، یہ عقوبت ہے اس چیز کی جو تجھ میں ہے اور جلدی کر دی گئی، آنی بعد میں تھی یہ پہلے آ گئی تو تمہارا بھلا ہو گیا۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَا يَقُولُ، اور اگر وہ غلط بات کر رہا ہے جو تجھ تک پہنچی اور تجھے اچھی نہیں لگی، جیسا وہ کہہ رہا ویسے تم نہیں ہو، اس نے غلط کہا ہے، تو کہتے ہیں کانت حسنہ لم تعملھا، یہ ایسی نیکی ہے جو کیے بغیر تجھے مل گئی ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں تمہارا تو کچھ نہیں بگڑا، اگر تم اس چیز کو ذہن میں رکھ لو کہ جس خبر کے پہنچنے پر تجھے غم ہوگا، فرماتے غم نہ کرو کیونکہ غم کا موقع نہیں ہے۔ دیکھو شاندار لاہے عمل کہ ویسے تو غم کا موقع سمجھا جا رہا ہے کہ اتنے بیان خلاف آ گئے، اتنا یہ ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا، یعنی جرم کیا نہیں تھا لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جرم کیا نہیں جاتا لوگ یہ کہہ رہے ہیں، غلطی تھی نہیں لوگوں نے اس طرح کہا ہے۔ تو امام کہتے ہیں تو یہ دو ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت نہیں، اور دونوں صورتوں میں تمہارے لیے زندگی کے مختلف معاملات میں جب ایسی چیز سامنے آئے تو تم غم نہ کرو کیونکہ غم کا موقع نہیں، بظاہر غم کا موقع ہے، امام کہتے ہیں غم کا موقع نہیں، غم نہ کرو، اگر جیسا اس نے کہا تم ویسے ہی ہو تو پھر یہ عقوبت تھی، اب قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، ابھی آج تمہیں عذاب ہو گیا۔ اور اگر تمہارے اندر وہ غلطی نہیں تھی بلکہ وہ بلا وجہ ایسا کہا گیا تو پھر کیے بغیر تمہیں نیکی کا ثواب مل گیا، تمہیں پھر کس بنیاد پہ تم افسردہ ہوتے ہو، تم مرجھا جاتے ہو،
किस बुनियाद पे तुम गम मनाओ कि दोनों सूरतों में तुम्हारा फायदा हुआ, या तो अकूबत मुकद्दम हो गई और पीछे बोझ नहीं रहा, या ये है कि तुमने किए बगैर तुम्हें नेकी मिल गई तो तुम्हें इतना फायदा हो गया। इस बुनियाद पर इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु गर्दिश लैलो नहार में इंसान को खुश रहने का गुर बताते हैं कि जितनी भी मुखालफत हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, उस सूरत हाल के अंदर इंसान को ये अपना लाहे अमल पेश नजर रखना चाहिए। और बिलखुसूस जिस वक्त एक इंसान की मुखालफत उसके बरहक होने के बावजूद जब की जा रही है और फिर उसके अंदर जो सिफात हैं उनका हसद किया जा रहा है और रोजाना उसके लिए लोग घड़ते हैं, झूठ तोहमतें लगाते हैं और इस तरह की सूरत हाल बनाते हैं, तो इस पर भी उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये चीजें भी नतीजातन उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। बज़ाहिर तो उसको अपने लिए जमीन तंग नजर आती है और अपने लिए घुटन महसूस होती है, लेकिन अल्लाह का ये एक निजाम है कि नतीजे में यही चीजें उसके मनाकिब, उसके फजाइल या उसके लिए आसानियां या अपने अपने मर्तबा और अपने अपने रैंक के मुताबिक उसके लिए कामयाबी की दलीलें बनती हैं। इस सिलसिला के अंदर दुर्रे मुख्तार के अंदर ये शेर लिखा है किस्मुल इबादात में, कहता हम यहसुदूनी व शर्रुन्नास कुल्लिहिम मनाश फिन्नास यौमन गैर महसूदी। ये फिका की किताब है और इसमें हसद वाले मामले पर गुफ्तगू करते हुए ये शेर उन्होंने लिखा। शायर कहता हम यहसुदूनी, असल में था यासुदूनानी, वो मेरा हसद करते हैं, वो मेरा हसद करते हैं। अब एक ये है कि बंदा ये सुन के फलां भी मेरा हसद कर रहा है, फलां भी मेरा हसद कर रहा है, मेरे तो 1000 हासिद हैं, मेरे तो 1,00,000 हासिद हैं, मैं कैसे जीऊंगा। और ये शायर कहता है कि शर्रुन्नास कुल्लिहिम मनाश फिन्नास यौम गैर महसूदी, कहता है वो मेरा हसद करते हैं तो मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि जमाने में वो बंदा सबसे शरीर है कि जो जिंदा रहे और उसका कोई हसद ना करे। तो मैं तो कितना खुशबख्त हूं कि मैं जिंदा हूं और मेरे इतने हासिद हैं। हम यहसुदूनी, वो मेरा हसद करते हैं। व शर्रुन्नास कुल्लिहिम, और सारे लोगों में से शर कौन है? सारे लोगों में से मन आश फिन्नास यौमन गैर महसूदी, कि जिसने जिंदगी में लोगों के दरमियान जिंदा रहा लेकिन जिंदगी में कोई दिन ऐसा जिसका गुजर गया कि उसका कोई हसद नहीं कर रहा था, तो वो बंदा अच्छा नहीं कि जिसका कोई हसद ना करे। कहता है सिर्फ एक दिन ना करे, बाकी सारे दिनों में हसद हो रहा था, अगर एक दिन उसका किसी ने हसद नहीं किया तो अब तो उसका नुकसान हो गया, और अगर सारे दिन ही उसका कोई हसद ना करे तो फिर उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो कहता फिर मैं कितना नुकसान से बचा हुआ हूं कि मेरी जिंदगी का हर दिन मुझसे हसद करने वाले मुझे मुयस्सर हैं, और एक हसद करने वाला नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा हसद करने वाले हैं। तो इस बुनियाद पर कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी का कोई दिन हासिदीन से खाली नहीं, मेरा हसद करने वाले अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। वो समझते हैं कि मैं घिर गया हूं, मैं तंग आ गया हूं, मैं रुक जाऊंगा। तो जबकि उन्हें पता नहीं कि मेरे नजदीक हासिदीन होने की बंदे की कदर कीमत कितनी होती है, मैं तो उसे समझता हूं नाकाम हुआ कि जो जिंदा भी और उसका कोई हासिद नहीं, और मैं अपने आप को कामयाब समझता हूं कि मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदगी का कोई दिन भी हासिदीन से खाली नहीं,
اور اتنے زیادہ وہ میرے حاسد ہیں، یہ جتنی ان کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، اس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے اور مجھے اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر حاسد ختم ہو جائے کسی کی زندگی میں، وہ زندہ ہو اور اس کے حاسد نہ ہو، ایک دن بھی اگر ایسا آ جائے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ خسارے میں ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خسارے میں نہیں ہوں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی دن حاسدین کی حسد سے خالی نہیں ہے، اور وہ ان گنت ہیں جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں پھر رد المختار کے اندر جو در مختار کی شرح ہے، انہوں نے پھر اس چیز کو لکھا، کہتے ہیں کہ اصل میں ایک ہوتی ہے بندے کی جب تعریف ہو، اور دوسرا ہے کہ بندے کا حسد ہو، اور حسد کی وجہ سے پھر تنقید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متن میں آئز لا یسود سید بدون ودود یمدہ وحسود یقدہ، یہ در مختار کا متن ہے۔ کہتے کوئی سردار ایسا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی سردار ایسا نہیں ہوا کہ جس کے کچھ مداخان نہ ہو اور کچھ ناقد نہ ہو۔ ضرور اس کی سرداری کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تو ودود ہوں، اس کے محب دیوانے جو اس کی مدح کرتے ہیں، وہ حسود، اور کچھ حاسد ہی نہیں حسود ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے حسد کرنے والے، یقدہ ہو کہ جو پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ دونوں اس بندے کی سرداری کا باعث ہیں، دونوں پارٹ، دونوں کردار۔ کیوں؟ شرح میں کہتے ہیں لأن المدح یترتب علیہ الریاست والسؤدد، جو دیوانے ہیں تعریف کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ جب وہ خلوص للہیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوگا، اگر جھوٹی تعریفیں نہیں کر رہے، اور پھر اس پر اوروں کو دیکھ کے ترغیب ہوگی، اور جس کی وجہ سے حق کا غلبہ ہوگا۔ کہتے ہیں والقد ہو، وہ جو اسی بندے پہ تنقید کرنے والے ہیں یہ بھی اس کی سرداری کے معاون ہیں۔ کیسے؟ والقد ہو یترتب علیہ الحلم، جب بندے پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر اس بندے میں حلم پیدا ہوتا ہے۔ یترتب علیہ الحلم، اس قضا پر حلم مرتب ہوتا ہے، والتحمل، تحمل آتا ہے، والصفو، اور تسامو، چشم پوشی، یہ صفات اس بندے میں آتی ہیں جس کو ایک طرف ممدوح بنایا گیا ہے اور دوسری طرف اسی پر تنقید ہو رہی ہے، دوسری طرف سے اسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف سے اسی کے لحاظ سے مختلف قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو الزام لگانے والا ٹولہ ہے، اگرچہ انہیں اپنے غلط الزامات کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا، وہ ایک جرم ہے، لیکن یہ بندہ جس کے بارے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اسی سے اپنے لیے بہتری کشید کر سکتا ہے کہ ان گالیوں سے، الزاموں سے، ان تانوں سے، ان اتہاموں سے وہ گھبرائے نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جو نتیجہ تن اس کے اندر چیزیں پیدا ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کو ڈیویلپ اپنے اندر ہونے دے، اس کی وجہ سے اس کے اندر حلم آئے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تحمل اور برداشت جو ہے وہ جذبہ مزید ڈیویلپ ہو، اور اس کے اندر یہ چیزیں تسامو والی کے کسی سے وہ چشم پوشی کرنا اپنے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں، اپنے معاملے میں کسی سے چشم پوشی کر جائے، تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو یہ بھی لیڈرشپ، سرداری اور سیادت کا اس کے اندر باعث بنے گی۔ تو مصنف یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ حاسد نے بگاڑا کچھ نہیں، حاسد کی وجہ سے بھی اگر بندہ محسود، جس کا حسد کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یا جس کے خلاف اتنے طوفان کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی اس کا بھلا ہوتا ہے حقیقت میں، اگر وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے، تو پھر اسے ان چیزوں کو دیکھ کر مرجھا کے
پریشان ہو کے، مایوس ہو کے، ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ یہ تو برابر کا اس کا ایک فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کے نعرے لگانے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی حمایت میں فتوے دینے والے، کتابیں لکھنے والے، وہ اگر اس کو حوصلہ دے رہے ہیں تو یہ بھی نتیجہ تن، اگرچہ اس کا اپنا مقصد حاسد کا یہ نہیں، لیکن اس پہ مرتب حق کی بنیاد پر یہ ہوگا اگر جس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں وہ اس سے یہ اپنے لیے حاصل کرے۔ اگرچہ حاسد کا تو نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن یہ ساری زندگی کے مختلف فیلڈز میں، مختلف شعبہ جات میں کوئی ایک نہیں، ان ساری جہتوں کے لحاظ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک انسان طوفانوں، آندھیوں میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور گردش ایام کا وہ ان کی سواری نہیں بن جاتا بلکہ سوار بن کے رہتا ہے اور زندگی کامیابی سے یہاں بھی اور اگلے نتیجے کے لحاظ سے بھی گزارتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ صورتحال ہے کہ انسان ان حقائق کو سامنے رکھے جو ہم سے پہلے زندگی میں ان عظیم لوگوں کی طرف سے جن چیزوں کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں پر رد المحتار میں انہوں نے یہ لکھا، کہتے ہیں والحسود ایضا سبب فی السیادۃ، جو کسی کا حاسد ہو وہ بھی اصل میں اس کی سرداری کا باعث بنتا ہے۔ کسی کا حاسد جس کا وہ حسد کر رہا ہے وہ اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے، حالانکہ بظاہر تو وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ من حیث انہ سبب لنشر من طوی من الفضائل، جب یہ حسد کرتا ہے تو جس کا یہ حسد کر رہا ہے اس کے چھپے ہوئے فضائل کھولنے کا یہ سبب بنتا ہے کہ ویسے کئی لوگوں نے اس کے حق میں نہیں بولنا تھا اگر یہ حسد نہ کرتا، یہ جھوٹا الزام نہ لگاتا۔ کئی لوگوں نے محسود کے حق میں منہ نہیں کھولنا تھا، انہوں نے چپ ہی رہنا تھا، اور محسود یعنی جس کا حسد کیا جا رہا ہے یا جس کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی زندگی کے کئی شعبے پردے میں لپٹے ہی رہنے تھے۔ وہ اس حسود نے اس پر جب حسد کیا، الزام لگایا یا مختلف قسم کی تنقیدیں کی، تو اب نتیجے میں کچھ لوگوں نے پھر بولنا ضروری سمجھا کہ یہ بیچارہ مار کھا رہا ہے اور اس کے اندر تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے، اس کی یہ بھی فضیلت ہے، اس کی یہ بھی فضیلت ہے۔ تو اب وہ جس نے گالیاں دیں، جس نے الزام لگایا، وہ سبب بن گیا کہ کئی لوگ انہوں نے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے جو حقیقت میں تھے حقیقت میں مگر چھپے ہوئے تھے، کہ ان کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں بن رہا تھا اور بلا وجہ بیان کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن جس وقت حسد کیا گیا اور اس سلسلہ کے اندر الزام لگائے گئے تو پھر بہت سے لوگوں کو یہ اپنی شرعی ذمہ داری لگی کہ اب ہمیں گواہی دینی چاہیے، اب ہمیں گواہی چھپانی نہیں چاہیے، اب ہمیں بولنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر وہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہو سکتا ہے قیامت تک سامنے نہ آتی، یہ اس حاسد کا کمال ہے کہ اس نے جس وقت الزام لگائے، کسی پر تہمت باندھی، جھوٹا پراپوگنڈا کیا، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ جو طے در طے چھپے ہوئے فضائل تھے وہ سامنے آ گئے۔ یہ انہوں نے دلیل دی کہ کسی کا حاسد بھی اس کی لیڈرشپ یا اس کی سرداری کا باعث بن جاتا ہے، تو حاسد کو اگرچہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے مگر جس کا حسد کر رہا ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ بات ذہن میں نہ لے کہ اب میں تو ہر طرف میرے رستے بند ہیں، میں کیا کروں گا، بلکہ یہ اس کے لیے ایک معاون ثابت ہوگا کہ نتیجتاً اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے رد المحتار کے اندر امام شامی نے یہ شعر لکھا
کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَتَاهَا لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ، کہتے ہیں جب اللہ ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ نشر فضیلت، جب اللہ ارادہ کرتا ہے نشر فضیلت، کسی کی فضیلت کو نشر کرنے کا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کی فضیلت کو نشر کرنے کا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فضیلت کے ساتھ صفت ہے توبیت، وہ فضیلت جو چھپی ہوئی ہے، لپیٹی ہوئی ہے، یعنی ایک تو فضیلت ہے کہ جس سے لوگ واقف ہیں، وہ فضیلت سامنے کی ہے، لیکن ایک وہ فضیلت ہے جو چھپی ہوئی ہے اور لپٹی ہوئی ہے۔ جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہزار پردے کے اندر جو چھپی ہوئی فضیلت ہے کسی کی وہ ظاہر ہو جائے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ عطاها لها لسان حسود، اللہ اس کے لیے کوئی حاسد پیدا کر دیتا ہے۔ عطا یتی ہو، یہ مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اگرچہ وہ مادہ اور ہے، عطا اللہ دے دیتا ہے، لہا اس فضیلت کو بیان کرنے کے لحاظ سے، لسان حسود حاسد کو زبان دے دیتا ہے۔ حاسد حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، حاسد رد کرتا ہے، حاسد الزام لگاتا ہے، حاسد گالیاں دیتا ہے، حاسد خیانتیں کرتا ہے، اور اس کے پھر رد عمل میں وہ فضیلت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس فضیلت پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ علماء حق زندگی گزارتے ہوئے اپنے اپنے عہد میں انہوں نے جن چیزوں کا سامنا کیا، پہلوں سے حاصل کیا اور پچھلوں کے لیے انہوں نے پیغام دیا، تو اس بنیاد پر یعنی بندہ یہ ہے کہ حق پر ہو، حق کے لیے ہو، حق کا ہو اور حق پر رہے، اسے کمی کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو موافق ہیں وہ تو موافق ہی ہیں، لیکن جو مخالف ہیں وہ بھی حقیقت میں معاون ہی ہیں، اگرچہ مخالفت میں وہ اپنا نقصان تو کر رہے ہیں مگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اس کو تو پھر بھی فائدہ ہی مل رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ زندگی کے سفر میں جو بھی جس جہت میں بھی جی رہا ہے، لیکن حق کے لیے اگر وہ جیتا ہے، حق بات کے لیے حق میدان میں آتا ہے، یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں، علماء جو ممبروں پہ موجود ہیں، علماء جو اس وقت زندہ ہیں، یہ کارکنان جو ان سے وابستہ ہیں، ان سب کا یہ مشترکہ سبق ہے کہ اس سلسلہ میں یعنی نقصان اسے ہو جو حق پر نہیں ہے، جو حق پر ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ جتنے میرے خلاف بول رہے ہیں وہ مختلف آستانوں سے ہوں، مختلف تنظیموں سے ہوں، مختلف پیروں کے مرید ہوں، مختلف قسم کے لوگ ہوں، جو ہماری اس حق پر ہونے کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم کیوں گھبرائیں ان سے کہ وہ بالآخر ہمارے لیے ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ روز ہمیں تانے دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں۔ میں کہتا پہلے جنہوں نے کیوں انہوں نے کہا لے لیا لا تعلقی کر کے، کہ اب والے کوئی نئے لا تعلقی والے رہتے ہیں تو وہ بھی سارے کر لیں، کیونکہ یہ رستہ ہی ایسا رستہ ہے کہ جہاں جو جتنی زیادہ مخالفت کرے گا اس کو تو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، لیکن ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہم اس سے پریشان کیوں ہوں کہ وہ ہمیں میسج بھیج کے یہ چاہتا ہے کہ یہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فکر پر موجود ہیں۔ یہ سارے مزید کئی گناہوں کے بھی اگر ہمارے مخالف نکلیں، اس مسلک حق کا جو جھنڈا ہم نے بلند کیا ہے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی بلند کریں گے اور آگے مزید نکلیں گے، اور یہ جو کچھ بھی کر لیں اس کا خسارہ انہی پر لوٹے گا، اور رب ذوالجلال ان کی مخالفت کی وجہ سے بھی ہمیں اور قوت اللہ کی فضل سے عطا ہوگی اور عطا فرمائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
گردش ایام میں میاں والی کی سرزمین پر ایک بڑا ہی دلدوز واقعہ پیش آیا ہے پچھلے دنوں میں۔ ایک بچی جس کا نام جنت فاطمہ بتایا جاتا ہے، اس کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی وہ 7 دن کی تھی اور آج پتہ چلا کہ اس کی والدہ بھی اسی صدمے میں جاں بحق ہو گئی۔ اس بچی کے سنگ دل باپ نے اس کو گولیوں سے بھونا کہ یہ بچی کیوں پیدا ہوئی۔ تو جنت فاطمہ شہیدہ کے اس سانحہ پر میں نے چند اشعار لکھے بیٹیوں کے نام۔ زندگی کے روپ میں ہیں خیر و برکت بیٹیاں، زندگی کے روپ میں ہیں خیر و برکت بیٹیاں، آدمی کے دین میں ہیں شان و شوکت بیٹیاں۔ زندگی کے روپ میں ہیں خیر و برکت بیٹیاں، آدمی کے دین میں ہیں شان و شوکت بیٹیاں۔ منسلک ہے جن کی ہستی سے زمانے کا عروج، منسلک ہے جن کی ہستی سے زمانے کا عروج، نسل انسانی کی ہر دم جاہ و عزت بیٹیاں۔ مونسات فالیات صالحات طیبات، ہیں وفاؤں کے صحیفے عزم و ہمت بیٹیاں۔ یہ لفظ حدیث شریف کے ہیں مونسات۔ کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، جلد نمبر 1 میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ یہ اپنی امت کو حکم دیا آج سے 14 صدیوں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو وہ سوگ نہ منائے۔ سوگ کا اظہار تو درکنار، دل میں بھی مندہ نہ سوچے۔ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ کیوں؟ فإنہن المونسات الفالیات، کیونکہ بیٹیاں مونسات بھی ہیں فالیات بھی ہیں۔ مونسات، مونسہ کی جمع ہے، مونس مذکر ہے اور مونسہ مؤنث، اور مونسات انس دینے والی۔ اب جن کی بیٹیاں ہیں انہیں پتا ہے کہ بیٹیاں کیسے انس دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں۔ فإنہن مونسات، کہ بیٹیاں مونسات ہیں، انس دینے والی ہیں۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فالیات، بیٹیاں فالیات ہیں۔ فلا یفلی لغوی معنی ہوتا ہے جوئیں نکالنا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اب یہ جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور انہیں یہ موقع وہ فراہم کرتے ہیں کہ جب وہ سر پہ ہاتھ مارتی ہے، وہ جوں نہ ہوتی ہے نہ نکالنا چاہتی ہے، لیکن ہاتھ سر پہ بالوں میں چھوٹی سی بیٹی باپ کے سر میں پھیر رہی ہے، تو اس عمل کو فالیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مونسات فالیات، مونسات فالیات، یعنی سر کھجلانے والی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الفالیات، چونکہ یہ مونسات ہوتی ہیں، یہ فالیات ہوتی ہیں، یہ اچھی ہیں، ان کو ناپسند نہ کرو۔ اور ساتھ ہی یہاں یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ولد للرجل جاریۃ، جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی لہا ملائکہ، تو اس گھر اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس بچی کی آمد پر، اس گھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یزفون البرکۃ زفا، جو یعنی پوری بارات برکت کی لے کر وہاں آتے ہیں، برکتوں کا پورا میلہ ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور فرشتے کہتے ہیں ضَعِیفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِیفٍ، کمزور ہے، ضعیف سی ہے، ضعیفہ ہے اور نکلی ہے ضعیفہ سے۔ القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، جو اس کی تربیت کرے گا، جو اس کی پرورش کرے گا، اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ معان الی یوم القیامہ، یعنی بچوں کی ولادت پر یقیناً اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، لیکن بچیوں کی ولادت پر بھی یہ اہتمام رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الفالیات۔ تو میں نے اس شعر میں لکھا مونسات فالیات صالحات طیبات، ہیں وفاؤں کے صحیفے، عزم و ہمت بیٹیاں، دونوں عالم میں ملی ہے جس کو قدر و منزلت، ایسی عزت، ایسی عظمت، ایسی غیرت بیٹیاں، پھیل جائیں چار سو ان کے اجالوں کے دیے، دیا چراغ کو کہتے ہیں، پھیل جائیں چار سو ان کے اجالوں کے دیے، خوب گر حاصل کریں یہ علم و حکمت بیٹیاں، روز معاشر بھی رہے گا رحمتوں کے آس پاس، روز معاشر بھی رہے گا رحمتوں کے آس پاس، رب نے کی ہیں اس جہاں میں جس کی قسمت بیٹیاں، نارے دوزخ سے بچائیں امی ابو جان کو، رکھتی ہیں رب کی عطا سے ایسی قوت بیٹیاں، بوجھ نہ سمجھو انہیں فرمان نبوی مان لو، بوجھ نہ سمجھو انہیں فرمان نبوی مان لو، صنف نازک ہیں مگر بابا کی جنت بیٹیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک عورت سوال کرنے کے لیے آئی تو گھر میں صرف ایک کھجور تھی، تو میں نے جب اور کچھ نہیں تھا وہ کھجور اس کو دی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، تو اس نے وہ کھجور آدھی آدھی دونوں کو دے دی اور خود اس نے کچھ بھی تناول نہ کیا۔ تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی تربیت کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پالا، ان کو تعلیم دی، ان کا فرض نبھایا، کن لہو سترا من النار،
قیامت کے دن وہ بچیاں اسے جہنم نہیں جانے دیں گی، جہنم کے دروازوں پر کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر ان کے والد کو کسی وجہ سے عمل کی کسی کمی کی بنیاد پر فرشتے فیصلہ یہ ہو گیا نامہ اعمال کو دیکھ کر، ترازو میں عمل کو دیکھ کر کہ اس کو جہنم میں کچھ وقت کے لیے بھیجا جائے گا، تو جہنم کے دروازے پر وہ کھڑی ہوں گی اور فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اگر اس کی بیٹیوں نے آگے سے روک لیا تو پھر تم اس کو جہنم نہیں بھیج سکتے۔ تو اس طرح وہ بیٹیاں اپنے باپ کو چھڑا کے جنت لے جائیں گی، یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ تو اس کا ذکر کیا ہے ان اشعار کے اندر۔ نارے دوزخ سے بچائیں امی ابو جان کو، رکھتی ہیں رب کی عطا سے ایسی قوت بیٹیاں، بوجھ نہ سمجھو انہیں فرمانے نبوی مان لو، صنف نازک ہیں مگر بابا کی جنت بیٹیاں۔ یہ دعاؤں کے ذخیرے، یہ نواؤں کے چمن، کر دے مولا کر دے مولا سب کے حق میں ابر رحمت بیٹیاں، ہے دعا آصف کی یا رب، ہے دعا آصف کی مولا، جس کو بھی دے بیٹیاں، با حجاب و پارسا ہوں نور عفت بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل 20 مارچ کو بھکی شریف میں اچھے موسم، اچھے حالات میں بطریق احسن عظمت قرآن کانفرنس منعقد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی